السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد محسن پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آئے برو بنوانا یا سینے کے دیگر جگہ کے بال کٹوانا کیسا ہے؟ بھائی، آئے برو بنوانا عورتوں کے لیے آئے برو بنوانے کے بال اکھاڑ کر باریک کرنا، دھاڑی جو بنا لیتے بال اکھاڑنا یا اس طرح سے کٹوانا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے۔ اسی طرح سے ابرو کے درمیان کے بال اکھاڑنا زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت میں لعنت آئی ہے ان پر، لیکن بہت زیادہ بال بڑے ہوئے ہیں، بےہودہ لگ رہے ہو تو ان کو برابر کیا جا سکتا ہے، معتدل کیا جا سکتا ہے، لیکن باریک داڑھی بنانا یا ان کو صاف کرنا یا کچھ اور کرنا، تغیر خلق اللہ، اللہ کے نظام کو بدلنا، اللہ کی قدرت کو بدلنا ہے جو جائز نہیں ہے۔ اس لیے آج کل عورتوں میں یہ مرض بہت زیادہ پھیل گیا ہے اور یہ رواج بن گیا ہے کہ ہر کوئی مرد ہو عورت ہو باپنی آئے برو کو باریک کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، حدیث شریف میں لعنت آئی ہے ایسی عورتوں اور مردوں پر۔ اسی طرح سے سینے کے بال صاف کرنا یا پنڈلی کے یا کسی اور جگہ کے بال صاف کرنا، تو سینے کے بال صاف کرنا یا پنڈلی کے بال صاف کرنا اس کو کر تو سکتے ہیں، جائز تو ہے، لیکن بے ادب ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ بال کو صاف کرنا یہ مرد کی نشانی ہے، مرد کی پہچان ہے۔ جو قدرت نے جو بال اگائے ہیں، قدرت کی طرف سے جو نظام ہے اس کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بال بہت بڑے ہیں، یہ پسینہ ان میں آتا ہے، بہت ساری ان کی وجوہات ہوتی ہے، یا بیوی کہتی ہے کہ بال اسے پسند نہیں ہے، تو بس یہ ہے کہ اجازت تو ہے لیکن یہ شریعت میں افضل اور اچھی بات نہیں ہے، بے ادبی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ عورتوں کو سمجھائے، اپنی بیویوں کو، اور مان جائے، یہ تو پھر بعد میں مجبوری کے درجے میں آپ ان کو کٹا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید سوالات کا جوابات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے کمنٹ باکس میں میسج کر دیجیے، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مردوں تک، عورتوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور انہیں سمجھ آئے کہ وہ کیا کر رہی ہے، جس کی پیغمبر علیہ السلام نے جن چیزوں پر لعنت بھیجی ہے، جن پر اپنے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔